أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. ترجمہ: یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے تابع داروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ نوح نے کہا، میری قوم والوں، مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا
اور مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، تو کیا میں زبردستی اسے تمہارے گلے موڑ دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم والوں، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ ہی کے یہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہے انہیں اللہ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب اگر تو سچا ہے تو جس چیز سے ہمیں ڈرا دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ۔ نوح نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو، تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، اگر اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گڑھ لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گڑھ لیا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ وانتی فجزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ علم راسخ اللہ ہمارے دلوں میں جما دے، اور جو قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تاحیات یہ ہمارے قسمت میں کر دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری سانس تک ہمیں اس کا علم حاصل کرنے والیاں اور اس پر عمل کرنے والیاں بنائے، دوسروں تک پہنچانے والیاں بنائے، اللہم آمین یا رب۔ میری بہنوں، سورہ ہود کے آج اس رکوع میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں، تو اس میں کئی ایسی حقیقتیں ہیں جس پر سے پردہ اٹھانا ہوتا نا، ایک کی حقیقت پہ سے پردہ ڈال دیا انہوں نے، تو کئی ایسی ہماری بہنیں ہیں معاشرے میں جنہوں نے اس حقیقت پر پردہ ڈال دیا ہے، تو وہ پردہ ہمیں دکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم انہیں اٹھائیں گے، اس پردے کو اٹھائیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ تو اس میں ایسی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کو دوسروں تک پہنچانی ہے لازم انشاءاللہ۔ ہم نہیں کرتی الحمدللہ وہ بدعقیدگیاں، تو انشاءاللہ دوسرے جو کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہم برداشت نہ کریں، وہی ایک مومن کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو دیکھتے ہیں کیا علامتیں ہیں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی ہیں، انشاءاللہ اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ شروع ہوتا ہے اس رکوع میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا سے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف کہ انہوں نے کیا کہا، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھلا کھلا ڈرانے والا۔ یعنی نوح جب اللہ تعالیٰ کب بھیجتے اپنے رسول کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو کب بھیجا جاتا؟ جب قوم بگڑی ہوئی ہوتی ہے، جب قوم کو ڈرانے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ایسے کام کرتے ہیں وہ لوگ اللہ سے بے خوف ہو کر، اللہ سے بے خوف ہو کر ڈرتے نہیں اللہ سے، بلکہ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کو بتلائیں کہ یہ تم جو بے خوف ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو گناہ کر رہے ہو، اللہ کا خوف کرو۔ تو یہی ہے نذیر مبین، یعنی کھلا کھلا ڈرانا، ایسا ڈرانا کہ بندے کو
صاف واضح طور پر سمجھ آ جائے کہ ہاں مرنے کے بعد جہنم ایک ایسی چیز ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو ڈالے گا، یہ چیز کا خوف رہے ہوں۔ ابھی خوف دلانے کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا، جن میں سے ایک نوح بھی تھے، نوح علیہ السلام۔ تو نوح علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو نوح علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں صاف صاف طور پر ڈرا دوں کہ تم کیا چیز، کہ تم صرف اللہ تعبدو الا اللہ، کہ تم کسی کی عبادت مت کرو سوائے اللہ کے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ اب پہلے تو یہ بات، یعنی سب میں گناہوں میں سب میں زیادہ بڑا گناہ جو ہوتا ہے وہ شرک ہے، اور وہ شرک اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ شرک کرنے مشرکوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یعنی عذاب کا ڈراوا ڈراتے ہیں، اور یہ عذاب ایسا ہے میری بہنوں، چند مواحد ہیں ہم، باقی تمام مشرک ہیں، اگر وہ سن نہیں رہے ہیں تو وہ بستی سے فوری نکل جائیں۔ ہاں، آپ نے محنت نہیں کی، برسوں ہو گئے آپ اس بستی میں رہے، لیکن آپ نے محنت نہیں کی، تو اب آپ کا کام ہے آپ صبر و استقامت کے ساتھ لگے رہیں اس بستی میں۔ جتنے سال آپ نے لاپرواہی کی ہے وہاں پر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے میں آپ کی ہماری بھی مدد ہوتی ہے میری بہنوں، نعوذ باللہ۔ اللہ کا عذاب جو آتا ہے خالی خالی نہیں آتا، کیونکہ وہاں پر دیکھیے صرف مشرکین پر نہیں آئے گا، موحد لوگوں پر بھی آئے گا، جو توحید پر جمے ہیں ان پر بھی آئے گا۔ اسی لیے تو کہتے نا کہ ان کو سمجھاؤ سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ کہ وہاں سے عذاب ٹل پڑے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے سورۃ الہود میں، یہی سورے میں آگے پڑھیں گے ہم آخر میں، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ میں ناحق کے بستیوں کو تباہ نہیں کرتا وہاں پر جب اصلاح کرنے والے موجود ہوں، یعنی جب اصلاح کرنے والے موجود ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بستیوں کو تباہ نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستیوں کو حق کے ساتھ ہلاک کرتے ہیں جہاں پر اللہ کے دین کا کام نہیں ہوتا۔ تو میری بہنوں، اللہ کے دین کا کام ہونے کے لیے لازم ہے کہ ہم جستجو جاری رکھیں۔ اگر جستجو جاری نہیں رکھیں گے تو ان بستیوں پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب تک دین کا اصلاح کا کام ہوتے رہے گا بستیوں پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو آپ کو ان بستیوں میں رہنا ہے، مشرک بستیوں میں آپ بس رہی ہیں، آپ کو رہنا ہے تو لازم آپ کا کام ہے کہ آپ دین کو پہنچائیں۔ اگر دین کو نہیں پہنچاتی تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہیے، کیونکہ یہ ایک بات نہیں بتا رہی میں، نوح علیہ السلام کے زمانے سے دیکھیے آخر وقت تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی یہ مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جہاں پر اللہ کے دین کا کام نہیں ہوا وہاں پر عذاب آئے، جہاں پر اللہ کے دین کا کام نہیں ہوا وہاں پر عذاب آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ڈراوے ڈرا دیے، اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان میں رہے اور ان کے اوپر دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، جب تک وہ بچے رہے، اور جب وہ وہاں سے نکلے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو کیسا کفار و مشرکین کا حال کیسا ہوا پتا ہے نا؟ جنگ بدر میں وہ لوگ آئے، کیسے مارے گئے، کاٹے گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کر دیا تھا اپنے سے، تو وہ رحمت جب ان سے دور ہو گئی تو پھر عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اسوہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ جہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اس کے دین کا کام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو ہلاکت سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہمیں لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے، جو پیغمبروں کا اسوہ ہے، کہ طریقہ ہے پیغمبروں کا، سنت اللہ ہے، اللہ کی بھی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پیغمبروں سے کام لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہا نا، سنت اللہ، اللہ کی سنت، لا تبدیل، تم تبدیل نہیں کر سکتے اس چیز کو، جو ہے وہی ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام آج سے ہزاروں سال پہلے آئے تھے تو انہوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ تم دیکھو اللہ سے ڈرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، یعنی وہ لوگ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، شرک بھرا تھا ان کے معاشرے میں، جیسا کہ آج بھی دیکھیں گے، آج بھی بھرا پڑا ہے ہمارے معاشرے میں، ہر جگہ دیکھیے آپ، ہر جگہ شرک کے منبع ہیں، منبع۔
اب ہم کیا کرتی ہیں، درس تدریس جو کر لیتی ہیں بس اپنے آپ میں کر لیا چھوڑ دیا، نہیں، وہ بہنوں کو بھی متوجہ کریں، وہ بہنوں کو بھی بلائیں، وہ بہنوں کو بھی ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، محنت کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، نوح نے کیا کہا، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف، اچھا ایسا نہیں کہ دوسروں کے لیے ڈر رہے ہیں، خود کے لیے بھی ڈر رہے ہیں، یہاں پر انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر، پیغمبر رہتے ہوئے ڈرے، یہ نہیں بولے کہ نہیں جی میں نے تو توحید اپنی مکمل کر لی، مجھے نہیں عذاب نہیں آنا، مجھے تو عذاب آئے گا ہی نہیں، چھوئے گا ہی نہیں، کیونکہ میں نے اپنی توحید مکمل کر لی۔ ایسی بات نہیں ہوئی تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، یعنی صرف میں تمہیں نہیں ڈرا رہا، بلکہ میں بھی اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ علیکم، تم پر عذاب یوم علیم، دردناک عذاب نہ آ جائے، اس دردناک عذاب سے میں بھی ڈرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں نہیں ڈر ہوں، یعنی میں نہیں ڈرتا اللہ کے عذاب سے، نہیں، بلکہ میں بھی ڈر رہا ہوں، تمہیں بھی ڈرا رہا ہوں۔ اور جو چیز پر ہم عمل نہیں کرتی وہ ہم دوسروں تک نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ اللہ کے بارے میں آپ بے خوف ہیں کسی معاملات میں، اللہ کا خوف نہیں آتا، غیبت چل رہی ہے کہیں آپ ٹاپک کو چینج کرنا نہیں چاہتی، مزے لیتی ہیں اس کے، جھوٹ کہیں بکا جا رہا ہے، آپ اس کے مزے لے رہی ہیں، یا پھر اس کے کیا کہتے ہیں ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں، نعوذ باللہ، تو پھر خوف اللہ نہیں ہے، خوف اللہ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے دلوں میں۔ گویا کہ گناہوں کا کرنا، غیبت ہو رہی ہے کسی کی، چگلی ہو رہی ہے، ٹاپک چینج کر دیں، بتائیں کہ دیکھو بھئی ان کا ہے کیریکٹر ہے ٹھیک ہے، چھوڑ دو، ٹاپک چینج کرو، پتا ہے نا، سب کو ہی پتا ہے نا، بولنے میں کیا کریں گے، بول بول کے کیا کریں گے، گناہوں کا انبار جما لیں گے گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے۔ دیکھیے میری بہنوں، کہیں ہم پرفیکٹ ہوتی ہیں الحمدللہ، کہیں جہاں ہماری لائکنگ ہوتی وہاں ہمیں سدھارنا ہے، پرفیکشن کے اوپر زیادہ نظر نہیں ڈالیں کہ ہاں میں یہاں بھی پرفیکٹ ہوں جی، وہاں بھی پرفیکٹ ہوں، نہیں، پرفیکشن کے اوپر نظر نہیں ڈالیں، بلکہ جہاں پر لیکنگز ہے اس پر نظر ڈالیں، ہے نا۔ جیسے ہماری اولاد بھی ہوتی ہے، جو بہت صحت مند ہوتا اس کو تو ہم کچھ بھی دے دیتے ہیں نا، جو پکا وہ سبھی کھا لیتا ہے، اب جو بہت لاغر کمزور ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں، کمزور والے کو کیا کرتے ہیں، اسپیشل ٹریٹ کر دیتے ہیں، اس کو کچھ تو بھی تھوڑا بہت ایکسٹرا محنت کی، اس کے لیے ایکسٹرا تھوڑا اسے یہ بنا کے دے دیا، وہ کر دیا، کیونکہ یہ کمزور ہے نا۔ تو پھر ہماری کمزوریوں پر بھی ہم اسی طرح نظر ڈالیں، اسپیشل کیئر کریں ان جگہوں پر۔ تو یہ والی بات جو نبیوں کی ہے کہ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، تو یہ والی بات میری صادر ہو، ہم بھی ڈریں اللہ سے، کیونکہ ڈرنے والا ہی مومن ہے۔ اب دیکھیے نوح علیہ السلام ڈر رہے ہیں، اپنی قوم کو بچا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کو میں ڈرا رہا ہوں اس بات سے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو۔ وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک نہیں تھا، آج بھی ہے، گلی گلی نکڑ نکڑ شرک ہے، دکھ جائیں گے آپ کو جھنڈے چھلے۔ میں پہلے سمجھتی تھی کہ ہر جگہ جہاں جھنڈا ہوتا ہے وہاں کوئی خبر ہے، شاید خبر کی عبادت کرے، نہیں، یہاں پہ تو اور انہوں نے بابیلا مچا رکھا ہے کہ نہ صرف خبروں کی عبادت بلکہ خبروں کے نام سے چلے لگا دی۔ چلے کیا ہے یہ چلے؟ جب دیکھے تو پتا چلا کہ بس ایک دو چار جھنڈے لگا دیے وہاں پر، اور بس اس کا تماشے کرنے لگے کہ وہاں پر آ کر چراغ جلا رہے ہیں، فنکشن کر رہے ہیں، کچھ بھی پارٹی کر رہے ہیں، وہاں پہ کھانے کھلا رہے ہیں۔ ارے کیا ہے وہاں پر، کیا ہے ایسا، کیا ہے وہاں پر جو مسجد میں نہیں ہے؟ آؤ مسجدوں کی طرف، مسجدوں کو تو ویران کر کے رکھے ہو، اور یہ شعبدے بازیوں میں لگے ہوئے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے جہاں پر یہ چیزیں سوائے شعبدے بازیوں کے اور کچھ نہیں ہوتا، اذان دینے کا سلیقہ تک نہیں ہوتا ان لوگوں کو۔ نماز پڑھنا پڑھانا تو دور کی بات ہے، اذان دینے کا طریقہ سلیقہ تک نہیں ہوتا ان کے پاس، نعوذ باللہ۔ دین کو انہوں نے شعبدے بازی بنا کر رکھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھائیں، مسلسل سمجھائیں، تاکہ اللہ ہم کو ان کے ساتھ عذاب نہ دے۔
کیونکہ وہ ہوتا ہے نا گن کے ساتھ گیہوں، گیہوں کے ساتھ گن پسا جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ ان لوگوں کو سمجھانا اپنا کام بنائے. آگے اللہ فرماتا ہے فقال الملأ الذین کفروا، اب دیکھیے پہنچا دیتے ہمارا کام ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں دیکھیے، فقال الملأ الذین کفروا من قومی قومی، بس کہا اس کے پہلے سردار اٹھتے، جس کے پاس پیسہ رہتا، جس کے پاس سرداری رہتی، جو بڑا رہتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، یہ اٹھتا ہے پہلے، یہ پہلے اٹھتا ہے. اٹھ کے کیا کہتا، یہ کیا، یہ کیا لگا رکھا ہے تو نے، ایک اللہ کی عبادت ہمیں نہیں کرنی. اس کی مخالفت، یعنی حق کی مخالفت کرنے والوں میں اول آپ دیکھیں گے زور آور لوگوں کو. کمزور تو خیر خاموش بیٹھ جائیں گے، سنیں گے نہیں سنیں گے وہ سیکنڈری تھنگ ہے، لیکن پہلے کیا کریں گے، قوم کے جو بڑے ہیں بڑے اٹھیں گے. اور یہ بڑے ہی اٹھتے ہیں پہلے، چاہے عمر میں بڑے ہوں یا چاہے رتبے میں بڑے ہوں، چاہے کیا کہتے ہیں دولت میں بڑے ہوں، یہ پہلے اٹھتے ہیں، یہ پہلے آبجیکشن کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہوتے ہیں نا پوزیشن سرداری والی، دولت کے ذریعے سے، عزت کے ذریعے سے، شہرت کے ذریعے سے، سرداریوں کے ذریعے سے، عمر کے ذریعے سے، جس طریقے سے بھی بڑے بنے ہیں، پہلے بڑے اٹھیں گے اور بولیں گے یہ کیا جی، پہلے آبجیکشن بڑے کریں گے. تو ویسی ہر قوم میں ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار بھی پہلے اٹھے. فقال الملأ الذین کفروا، جو کفر کرتے تھے نا، جن کو ایمان پر ثابت قدم نہیں رہنا تھا، جو کفر کرتے تھے، ایسے کافر لوگ اٹھے نوح کی قوم میں سے، اور کیا کہنے لگے، ما نراک الا بشرا مثلنا، تم بھی ہماری طرح انسان ہو. کیا بولے کہ ہم جیسے انسان ہیں، تم بھی ویسے انسان ہو، کیا فرق ہے، تم کیوں اٹھ کے ہم کو بتا رہے، ہم کو نہیں معلوم ہے کیا. آج بھی وہی ہے. دیکھیے آج آپ کوئی بات بتلانے جاؤ، خاندان میں بتلا رہے ہیں، تو بڑوں کو پہلے غصہ آئے گا، ہاں بس ہے، یہی تھا کیا، ہم کو نہیں معلوم ہے کیا، سب ہم کو بھی معلوم ہے جی، ایسی ہے یہ. ایک بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیز ہے، سنتے ہی نہیں، پہلے مخالفت کر دیں گے. تو یہ کافرانہ انداز ہے، یہ ان کے انداز وہ کافرانہ انداز ہیں جو نبیوں کے ساتھ بھی ہوئے، نبیوں کے ساتھ بھی کیے گئے یہ کام. تو جنہوں نے کیا وہ والا کافرانہ انداز یہ بھی اپنائیں گے. انکار فوری، نہیں جی ہم کو نہیں معلوم کہ تم بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، تم کیا الگ ہے، ہم تو دیکھو اور بھی بڑے ہیں، تمہاری کیا بات سننا ہمیں. اب کس کی سنیں گے. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان دیکھتے دیکھتے دیتے قرآن میں ایک مرتبہ یہ تک کہہ دیا کہ کیا تم گمان کر کے رکھے کہ اللہ صاحبانوں میں بیٹھ کر آ جائے، عرش نیچے اتار کے تمہارے سامنے آ جائے، اس وقت سنو گے کیا، یا عذاب کو دیکھ لیں گے تب سنیں گے. اللہ نے سوال کیا. تو ان کا یہی معاملہ ہوتا تھا، یہ کفار و مشرکین کا یہی معاملہ ہوتا، فوری انکار کر دیتے تھے. تمہاری کیا سننا ہے جی، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تجھے کچھ نہیں دیکھتے سوائے ایک بشر کے، مثلنا وہ بھی ہمارے مثال، ہم جیسا انسان ہے، تو بھی ویسی انسان ہے، بڑے نعوذ باللہ. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، کیوں، لیکن ہم تابعداروں کو بھی دیکھتے ہیں، تیرے کون ہے تیرے ساتھ، یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے نعوذ باللہ اور کوئی نہیں. استغفر اللہ العظیم. یعنی یہ لوگ حق کی بات کے قبول کرنے والے کو ایک کیا کہتے گرا کے دیکھتے تھے. حق کی بات کو بھی وہ گرا کے دیکھتے تھے، مطلب حق کی بات کہنے والے کو، حق کی بات کرنے والے کو گرا کے دیکھتے. بولے کہ تو وہ سارے مطلب گرے ہوئے لوگ تیرے سامنے رہتے، بولے ارضی لونا نعوذ باللہ. پہلی بات تو انہوں نے رسول کا اس بات پر انکار کیا کہ کہتے ہیں کہ تو بھی بشر ہے، ایک انسانی ہے تو بھی، تو انسانی آئے گا نا، فرشتے تھوڑا ہی نہ آئیں گے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. اب دیکھیں رسولوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک بشر تھے نا. تو آج بھی بدعات کرنے والے، شرک کرنے والے یہی کہتے ہیں. اب یہ لوگ جیسا انکار کر رہے تھے نا،
تو ویسی وہ لوگ بھی بشریت کی بات لاتے, بولتے کہ نہیں نہیں بشریت نہیں تھے, بولے نعوذ باللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں بولتے. آپ کو پتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے. یہ شرک کرنے والوں کا عقیدہ ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بشر نہیں تھے. اب پچھلے پیغمبروں میں مثالیں دیکھیے, وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے, بشریت کا انکار کرتے تھے, بولتے تھے کہ تم ہمارے جیسے ہی بشر ہو تو تم رسول کیسا ہو سکتے, رسول بشر الگ الگ ہے سمجھتے تھے. رسول ہی بشر ہوتا ہے, بشری رسول ہوتا ہے, انسان کو ہی اللہ نے رسول بنایا, بشر یعنی انسان. اب دیکھیے ان کا آبجیکشن پہلے تو یہ کہ رسول انسان نہیں ہو سکتے, انسان رسول نہیں ہو سکتے, یہ ان کی نعوذ باللہ دماغ کی خرابی تھی جو اس طریقے کی باتیں کرتے تھے. دوسری بات یہ کرتے تھے کہ اے رسول, اے نبی, نبی خدا یا پھر اے رسول اللہ, بولے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا رسول بول رہے نا, غلط ہے, بولے نعوذ باللہ. کیا بولتے تھے, غلط ہے, نہیں ہم تم کو دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری اتباع کرنے والے پورے ارذل لوگ ہیں, یعنی کم ترین لوگ ہیں. آپ حق کی بات جب دیکھیں گے تو ہر دور میں یہ بات آپ کے سامنے آئے گی, یعنی ہر دور کے پنے الٹا کر دیکھیں گے آپ تاریخ کے, تو آپ کو ہر دور میں یہ بات نظر آئے گی کہ ابتدا میں جو یعنی قبول کرتے نا, جیسے ہی نبیوں نے رسولوں نے پیغام حق کا اعلان کیا, تو ابتدا میں جو اپنانے والے لوگ ہوتے وہ ہمیشہ معاشرے کے کمزور ترین لوگ جس کو بولتے تھے نا, وہ لوگ پہلے اپنا لیتے تھے اس بات کو. اور حیثیت والا طبقہ تھوڑا سوچ سوچ کے آتا تھا, آنا نہیں آنا, آنا نہیں آنا, لیکن ایسے نہیں کہ نہیں آتے تھے, آئے تھے. اب جیسا ہو نا, الحمدللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولتے ہی اسلام قبول کر لیا, حالانکہ بڑے صاحب حیثیت تھے وہ, اللہ ماشاء اللہ تھوڑے لوگ تھے ایسے. باقی کے تمام جتنے بھی عمرہ تھے اس میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے عمرہ میں سے, غربا جلدی اٹھے. تو میری بہنوں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حال ہے, یہ حال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو یہ مثالیں دے دے کر بتلا رہا ہے کہ دیکھو تم غربا کی طرف توجہ کرو, وہ جلدی لبیک کہیں گے. غربا کی طرف توجہ کرو, وہ جلدی لبیک کہیں گے. ہم کیا سمجھتے, ارے وہ تو جاہل لوگ ہیں, وہ سلم بستی ہے, وہ لوگ کہاں سنتے, وہ نہیں سننے والے. کیونکہ آپ کو نظر آتا نا خطرناک جہالت, اجڑپن. تو دیکھیے عرب سے زیادہ تو نہیں تھا نا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی پیدائش ہوئی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, جہاں وہ پلے بڑے تھے, جہاں آپ کی پرورش ہوئی تھی, اس سے زیادہ جاہلیت اور اجڑپن تو کہیں آپ کو نہیں ملے گا. وہ ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلیاں لائی نا, تو پھر ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اس جگہ پر کام کریں. کس جگہ پر, جہاں پر جاہلیت کی انتہا نظر آتی ہے. اور دیکھیے لبیک کہیں گے, وہ دیکھیے یہ پرانا اصول ہے, پرانا دیکھ لیتے آئیے, اب سبوں برس پہلے سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ کمزور لوگ پہلے اسلام لاتے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ کہا, نوح علیہ السلام کی قوم نے, ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے پہل جو تم پر ایمان لاتا ہے وہ کون ہے, وہ بولے کمزور لوگ ہیں. کمزور لوگ ہیں, مطلب کمزوری نہیں بلکہ کیا بولے, اراذلنا, اراذلنا یعنی جو رذیل قسم کی, جو بالکل یعنی ہماری نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, بلکہ ایسے لوگ تم پر ایمان لا رہے ہیں. وما نرى عليكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. کیا بولے, ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے ہیں, بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں. بولے استغفر اللہ العظیم. کیا کہنے لگے کہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں, یہ ایک قسم کے لوگ تمہارے سامنے ہیں, ہماری برتری تم پر ہو ہی نہیں سکتی. بولے جھوٹ لا دیے. تو کیا کہا, قال یا قومی ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. کیا بولے نوح علیہ السلام, مجھے بتاؤ تو, اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی ہو, پھر بھی وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی, تو میں
کیا میں زبردستی سے تمہارے گلے موڑ لوں؟ حالانکہ تم اس سے بیزار ہو. انلزمکمہا وانتم لہا کارہون. انلزمکما، کیا میں تمہیں نلزمکم کہتے ہیں گردن میں باندھ دوں؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ تمہاری نگاہ میں نہیں آئی؟ فعمیت لکم، تمہارے نگاہوں میں نہیں آئی میرے رب کی رحمت، اس کی فضل، اس کا کرم؟ مجھ پر تو ہو رہا ہے. میں توحید پرست ہوں، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، تو مجھ پر اللہ کا فضل و کرم ہو رہا ہے. مجھے اس چیز کا اندازہ ہے، مجھے معلوم ہے. اب تم اندھے بنے ہو اس تعلق سے، تو میں کیا کروں؟ کیا زبردستی لا کے تم کو باندھ دوں؟ نہیں. بولے انلزمکمہا وانتم لہا کارہون، اور جبکہ تم وہ باندھنا تم پسند بھی نہیں کر رہے ہو. یعنی اللہ نے جو نبی کو ایمان دیا، یقین دیا، رحمت ہے، وہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ نبوت ہے. نبوت ملی تو ایمان ہے، یقین ہے، رحمت ہے، سب ملی ہوئی، نبوت ملی ہوئی ہے. نبوت سے سرفراز کیے گئے کون؟ نوح علیہ السلام. تو بولے کہ وہ تم کو نہیں نظر آ رہا ہے تو پھر اندھے بنے ہو اس کے دیکھنے سے، یعنی اس نبوت کے مجھ کو عطا ہونے سے تم لوگ دیکھنے سے قاصر ہو، اور تم نے اس کی قدر بھی نہیں کی نبوت کی. تکذیب پہ تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، تو کیا میں زبردستی لا کے تمہارے گلے میں باندھوں؟ نہیں دیکھو میں نبی ہوں، یہ بات کا تم یقین کرو، بلکہ لا کر وہ باتیں تمہارے گلے میں باندھوں؟ نہیں ہو سکتا. وَيَا قَوْمِ، اور میری قوم. یہ بات پہ بھی تم غور کرو، یعنی اپنے قوم سے کہنے لگے نوح علیہ السلام کہ یا قومی، اور اے میرے قوم، یہ بات تم جان لو کہ لا اسألکم علیہ مالا، کیا میرا کیا فائدہ دکھ رہا تم کو اس میں؟ یہ نوح علیہ السلام بولے کہ میں تم کو بول رہا ہوں تو تم لوگ کیوں بات نہیں مان رہے؟ میرا کوئی فائدہ ہے جو تم کو بول رہا ہوں؟ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب فائدہ مطلب مالی فائدہ، مالی فائدہ تو نہیں ہے. تو انسان دنیا میں یہی دیکھتا نا کہ محنت کر رہا ہے، محنت، ہاں کچھ تو اس کو مل رہا ہوگا. تو بولے میں تو تم سے مانگ ہی نہیں رہا ہوں. لا اسألکم علیہ مالا، میں کوئی مال تم سے سوال نہیں کر رہا ہوں اس چیز کا. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا ثواب کہاں ہے؟ بولے نوح علیہ السلام میرا ثواب تو اللہ کے پاس ہے. ان اجریہ الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں. اب تمہارا یہ کہنا کہ وہ اس قوم کے سردار بھی، نوح علیہ السلام کے قوم کے سردار بھی یہی کہتے تھے کہ تمہارے طرف سے غریبوں کو ہٹاؤ، ہم آ کر بیٹھیں گے تمہارے پاس، اسپیشل ہمارا ارینجمنٹ رہنا. بولے نہیں میں نہیں ہٹا سکتا قربا کو، آنا ہے آؤ، نہیں آنا ہے نہیں آؤ. میں اپنے پاس سے قربا کو نہیں ہٹا سکتا. وہ دین سیکھنے آ کر بیٹھے ہیں، میں برابر انہیں بٹھا کر رکھوں گا. اور یہ بات نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی کہتے تھے سرداران قریش کہ محمد جب تک تمہارے اطراف یہ غربا بیٹھے رہیں گے ہم تم سے بات ہی نہیں کریں گے. بولے یہ ہمیشہ کا رونا تھا. یہ نوح علیہ السلام کی قوم کی یہاں مثال دی جا رہی. لیکن جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے کفار و مشرکین بھی یہی کہا کرتے تھے. تو ان کو بھی بتلایا جا رہا ہے دیکھو یہ کیا کہتے ہیں کہ پچھلی قوموں سے چل لیتے آ رہا ہے یہ حماقت سرداروں کی، اور انجام کیا ہوا ان لوگوں کا؟ تباہی ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو پچھلے بھی قوموں کے لوگوں نے یہی کہا تھا کہ جب تک تمہارے پاس سے غربا ہٹیں گے نہیں ہم آئیں گے نہیں. اب یہ لوگ بھی بول رہے ہیں نا، نوح علیہ السلام بول رہے ہیں کہ میں ہٹاتا ہی نہیں ان کو، تم کچھ بھی بول لو. کیا بولے نوح علیہ السلام؟ ان کی کہنے کا ذکر نہیں کیے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے کہا کہ نوح نے کہہ دیا صاف صاف کہ میں ہٹانے والا نہیں ہوں. ایمانداروں کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا میں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو. بولے انہم ملاقو ربہم ولکن اراکم قوما تجہلون، ان کو تو میں اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتا، ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. مطلب کیا ہے کہ جب مریں گے اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر ان کو جنت میں جانا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے. میرے پاس آ کر بیٹھیں گے تو اللہ کے قریب ہوں گے، اور انہیں اللہ کی قربت چاہیے، انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے انہیں.
لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو. بولے نوح علیہ السلام کیا بولے اپنی قوم سے؟ انی ولاکنی، اور لیکن میں اراکم تمہیں دیکھ رہا ہوں قومن تجہلون، جاہل قوم کے شکل میں. وَيَا قومی، اور کہنے لگے اور اے میری قوم، من ینصرنی من اللہ، کیا کہنے لگے؟ اے میری قوم، من ینصرنی، کون تمہاری مدد کرتا ہے؟ کون تمہاری مدد کرتا ہے؟ من اللہ. اور کیا کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اگر میں اللہ کی مخالفت کروں، نعوذ باللہ، اگر میں یہ مومنوں کو نکال دوں، جو کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، مجھے نکالنا نہیں ہے انہیں. اب اللہ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا نہیں نکالنے کا، اور تم کہہ رہے ہو یہ قوم کو نکال دو، یہ غریبوں کو نہیں بیٹھنے دو تمہارے اطراف. اگر میں نکال دوں گا انہیں، اللہ کی مخالفت کروں گا، تو نعوذ باللہ اللہ سے بچانے والا کون ہے مجھے؟ دیکھیے پیغمبر تک ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، پیغمبر تک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں، میں میری مدد کون کرے گا اللہ کے علاوہ؟ نہیں، اللہ ہے میرے اوپر. کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ بولے افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور کہنے لگے کہ ولا اقول ان لکم عندی خزائن اللہ، اور تم صاف یہ کہہ دو کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہیں. ولا عالم الغیب، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. ولا اقول من انی ملکن، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا. اللہ اکبر. اور بولے کہ نہ میرا یہ قول ہے کہ جن کو تم ذلت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو نا، انہیں اللہ نعمت دے گا ہی نہیں، یہ بھی نہیں کہتا میں. کیا مطلب ہے اس میں؟ سبحان اللہ، بڑا پیارا اشارہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے نا، ارے انہیں تو ذلیل ہے، ارے انہیں تو بہت کمزور ہے، ارے یہ تو بہت زیادہ ناتواں ہے، ارے مسکین ہے، ارے فلاں ہے، عزت ہی نہیں کر رہا. بعد میں اسے پچھتانا پڑے گا جب وہ دولت مند ہو جائے گا، جب عزت کرے گا تو یعنی اپنی نظر میں گر جائے گا نا. پہلے تو دوسرے تھوکنے کی بات ہے، خود اپنی نظر میں گر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب اس کے پاس دولت نہیں تھی تو تب اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، اب تھوڑی دولت آ گئی تو جی جی کرنے لگا. تو کیا مطلب ہوا؟ یہ مطلب ہوا کہ یہ تو گرا ہوا انسان ہے، دولت کی بنا پر لاکھ لوجی کرتا ہے، دولت کی بنا پر انسان کو عزت دیتا ہے. آج ہے نا ہمارے معاشرے میں بھی، نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے. جو دولت مند ہیں ان کو عزت دی جاتی، جو دولت مند نہیں ہے، غریب ہے، ان کو عزت نہیں دی جاتی. ارے تو غریب ہے جی، چھوڑو انہیں کیا عزت دینا ہے. تو اب جب وہ لوگ جو مسکین ہیں، وہ اللہ کی رحمت، یعنی جو بھی دولت شہرت ہے، ویسے تو سبحان اللہ، اللہ کی عطا تو لینا بھی دینا بھی سبھی ہے، آزمانے کی دیتے تھے نا اللہ تعالیٰ. اللہ کی عطا جو بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اے نبی تم یہ کہہ دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ ہی نوازے نہیں جائیں گے، نہیں، کبھی بھی کسی کو بھی اللہ نواز دیتا ہے. اب جب یہ نوازے جائیں گے تو تم اس وقت عزت کرو گے ان کی، پچھتاؤ گے نا، ارے ایک زمانہ تھا ہم ایسا کر دیے تھے ان کے ساتھ، اب کیا فائدہ. اب اللہ نے تم سے دولت چھین لی اور ان کو دے دی، تو اس وقت کیا ہوگا تمہارا حال؟ یعنی صاف بول دو برے نوح علیہ السلام کہ ان لوگوں کو بول دو، نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا جانتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ ہی غریب رہیں گے جن کو تم مذاق اڑا رہے ہو آج. اللہ اعلم بما فی انفسہم. بولے کہ اللہ خوب جانتا ہے ان کے جو دلوں میں ہے نا، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے. انی اذا لمن الظالمین. بولے کہ بے شک اگر میں ایسی بات کہوں تو پھر میں ضرور ظالموں میں شمار ہوگا میرا، کیونکہ اگر میں ان کے بارے میں ایسی بات کہوں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو پھر بولے کہ میں نعوذ باللہ ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. اگر میں یہ بولا کہ نہیں میں فرشتہ ہوں، یا پھر میں نعوذ باللہ خزانے اللہ کے میرے پاس، یہ دعوے میں نہیں کرتا.
اور کسی کے دل کے حال بھی میں نہیں جان سکتا. اسے کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. یعنی یہ تمام باتیں اگر میں یہ کہوں کہ میں کر رہا ہوں تو نعوذ باللہ پھر میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. میں تو اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتا. تو یہ سب بیان سن کے ان کے قوم کے لوگ کیا بولے. اب دیکھیے کیسا ہوتا. دیکھیے حق بات سننے کے بعد قبول بہت کم لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرنے والوں میں سے بنا لے. اللہم آمین یا رب. حق سنتے تو بہت ہے میری بہنوں, سننا تو بہت ہے, عمل اصل ہے. سننا تو بہت ہے, عمل اصل ہے. سن رہے عمل کہاں ہے؟ اطمینان میں آ جانے سن کے یہ کہہ کر کہ دیکھو ہم نے تو سن لیا بھائی, اللہ کے دین کی بات ہم سنتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کو توفیق نہیں ہوئی وہ آپ سے اور گئے گزرے ہیں, ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی سننے کی. آپ سن رہے ہیں تو گویا کہ اللہ نے آپ کو چنا, تو پھر آپ شکرانے کے طور پر عمل کریے. اور علم ہوتا ہی عمل کے ساتھ مکمل. سن رہے ہو اور عمل نہیں کیا تو کیا فائدہ؟ پتا ہے یہ کام کرنا ہے, کام نہیں کرنا ہے. اگر جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کر رہا, بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ سوچ کر کے ہاں کبھی کریں گے نا, کبھی موقع ہوا کریں گے, کبھی زندگی میں موقع آیا تو کریں, کبھی یہ کبھی یا پھر یہ ہونے کے بعد کریں گے, وہ ہونے کے بعد کریں گے. نعوذ باللہ, انسان کے کام ختم نہیں ہوں گے, انسان ختم ہو جائے گا. ہے نا, انسان کے کام ختم ہو جاتے, پورے کام نہیں ہوتے. ابھی اس کو رہتا کچھ تو بھی, بچے کی شادی کرا ہو گیا, پھر پوترا پوتری پہ اس کی بھی شادی کر دی, پھر رہتا کچھ تو بھی, ہرس رہتی اسے. نہیں, آگے والوں کو بھی کم از کم کچھ بھی نہیں کر سکتی میں, بیٹھے بیٹھے تو مشورہ تو دے سکتی ہوں نا, اور دیں گا اللہ زندگی تو اور ایسا کر سکتے نا. کام تو ختم نہیں ہوتے انسان کے, کام ختم نہیں ہوتے انسان کے, تو کام کو کیوں وجہ بناتے ہیں کہ نہیں یہ ہونے کے بعد میں عمل کریں گے, وہ ہونے کے بعد عمل کریں گے؟ نہیں, علم کے ساتھ ہی عمل کی بات ہوتی ہے. علم حاصل کریں اور عمل فوری کریں. کیونکہ دیکھیے یہاں پر نوح علیہ السلام کی قوم کو اتنا سمجھا کے بولا گیا, تو پھر ان کا حال کیا تھا. دیکھیے قوم کے لوگوں نے کہا, قالوا یا نوح قد جادلتنا, بولے کہ تو نے تو ہم سے بحث کر لی. اب یہ بحث بولتے, علمی باتیں ان کو پہنچاؤ, اس کو بولتے ہم بحث بولتے اس کو. یعنی علمی باتوں کو ان کو بتایا جانا, اس کو کیا سمجھتے تھے یہ لوگ؟ بحث سمجھتے تھے. آج بھی دیکھیے آپ کسی کو بتائیں گے علمی بات, دیکھیے جو قرآن میں یہ ہے, حدیث میں کیا ہے, اے بحث سے مت کرو جی, بڑوں سے بحث نہیں کرنا بولے. نعوذ باللہ. آیا ہوگا نا آپ کے ذہن میں, سنتے ہی ہاں مجھے بھی بولے تھے, یہ فلاں بولے تھے, نو بولے تھے, بحث مت کرو. پہلے میں بھی یہی سمجھتی تھی لوگوں کی باتیں سن کر, ارے کیا میں بحث کر رہی ہوں. بعد میں قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ بحث, یہ لوگ جو دلائل بتائے جاتے, جو بات کو فرمایا جاتا, تو اس کو بحث کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ بحث نہیں کرنا بڑوں سے, سب معلوم ہوں گا, اتنا نہیں معلوم ہے تم کو کہ بڑوں سے بحث نہیں کرنا. یہ بحث کہاں ہو رہی ہے؟ میں بات بتا رہی ہوں, میں بحث اس کو بولتے, آرگیومنٹ کرنا. میں آرگیومنٹ نہیں کر رہی ہوں, میں حق رکھ رہی ہوں آپ کے سامنے. تو یہ آپ کو بولیں گے نہیں بحث کر رہے ہیں. دیکھیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے بولے جا رہے ہیں, اب نہیں, شروع سے ان کا یہی ہے واویلا. کہتے ہیں کہ بحث نہیں, اب تو نے اے نبی, اے نوح تو نے تو ہم سے بحث کر لی, خوب بحث کر لی. جادتنا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. اللہ اکبر. کیا بولنے لگے؟ کیا بولنے لگے؟ اب اگر تو سچا ہے اے نوح, تو جس چیز سے تو ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ. بولے لاؤ, بولے صاحب لا کے بتاؤ. تم بول رہے نا کہ عذاب آ جاتا اللہ تعالیٰ کا, گناہ کریں گے تو ٹھیک ہے, لا کے بتاؤ عذاب. اللہ اکبر. بولے لا کے بتاؤ عذاب. ان کنتا من الصادقین, اگر تو سچا ہے نا اے نوح, تو پھر ہمارے پاس وہ عذاب لے آ. بولے جو عذاب کی تم دھمکی دے رہے نا. اب یہی حماقت ہے سارے اقوام کی. جو قوم گناہ کرتی تھی, جو قوم اللہ کی بات نہیں مانتی تھی, آپ شروع سے دیکھ لیتے آئیے,
یہی واویلا ان لوگوں کا، اللہ سے ڈرتے نہیں تھے، عذاب سے بھی نہیں ڈرتے تھے، پیغمبروں کو بولتے تھے ٹھیک ہے بھائی ہم گناہگار ہیں نا، تم بول رہے نا تم اس سچے ہو، ٹھیک ہے اللہ کا عذاب لا کے بتاؤ، بولے نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، بولے لا کے بتاؤ اللہ کا عذاب. تو نوح نے جواب دیا اسے بھی اللہ ہی لائے گا. کیا بولے نوح علیہ السلام؟ میرے بس میں نہیں ہے یہ چیز، اسے اللہ ہی لائے گا. قال انما یاتیکم به اللہ انشاء، اللہ جب چاہے گا، انشاء جب وہ چاہے گا وہ عذاب لائے گا. وما انتم بمعجزین، اور تم اسے ہرانے والے نہیں ہو. یعنی اللہ اگر عذاب لا دے گا تو تم کچھ بھی نہیں بگاڑ لے سکتے اللہ کا. کچھ کر سکو گے نہیں، سوائے ہاتھ ملتے رہ جانے، سوائے پریشان ہونے کے، سوائے خوف کھانے کے. جب تمہارا کچھ نہیں کر سکیں گے تم اللہ کو. اللہ جب عذاب لاتا ہے اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ اس کو کوئی عاجز کرنے والا ہے؟ نہیں، نہیں ہے. اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں. جب وہ عذاب لائے گا تو اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. یہ بات سے ڈر جاؤ. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اس بات سے ڈرو کہ وہ اگر اللہ جب چاہے وہ عذاب لائے گا، اور جب لائے گا عذاب تو پھر تم اسے روک نہیں سکتے. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، ہاں جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو بولے کہ تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی. تم کو کوئی نفع نہیں دے سکتی میری خیر خواہی. ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. اللہ اکبر. کیا بولے اللہ تعالیٰ، میں تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی مرتبہ تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں اگر اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا. یعنی جب اللہ ہی تمہیں گمراہ کر دے رہا ہے میں کیا کر سکتا ہوں بولے. یعنی اچھا میری بہنوں، ابھی ہم نے کہہ رہے اللہ گمراہ کر دیا، نہیں، اللہ کب گمراہ کرتا ہے بندے کو؟ جب وہ اپنی راہ کو گم کرنا پسند کرتا ہے، خود ہی بہکتا. تو اللہ کی مشیت کیا ہوتی ہے؟ وہ جس طرف جاتا ہے اسے اس طرف لے جایا جاتا ہے. جو حق پہ آتا ہے تو اللہ اسے حق پر جما دیتا ہے اور وہاں پر بھی اس کی مدد کرتا ہے. حق پر جب بندہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اس کی مدد کرتا ہے. حق کی راہ پر چلنے کی تھوڑی بھی اس کے اندر تمنا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حق کی راہ پر چلاتے. اگر حق پر چلنے کی تھوڑی بھی تمنا نہیں ہے اس کے اندر، گمراہی 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 کا غلبہ ہے اس کے اوپر، اور حق پر چلنے کی تھوڑی بھی تمنا اس کے دل میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے ایسے قلوب کو کیا کرتا ہے؟ مسخ کر کے رکھ دیتا ہے. ان پر پردے پڑ جاتے ہیں، شاوتنا، یعنی ان کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں. تو جب یہ پردے پڑ جاتے ہیں، ختم اللہ، جب اللہ کا مہر ان پر لگ جاتا ہے تو انہیں اب راہ راست دکھانے والا کوئی نہیں ہے. وہ بہکیں گے ہی بہکیں گے. نہ ان کو نصیحت فائدہ دے گی، نہ ان کو کوئی عذاب کا ڈراوا فائدہ دے گا، نہ کوئی خیر خواہی ان کو فائدہ دے گی. وہ بس کیا کریں گے؟ وہ اللہ تعالی کی یہ جو کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس قدر ان لوگوں کی گمراہی ہوتی ہے کہ یہ گمراہی میں یہ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ اب وہ پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں. تو پھر اللہ بھی ان کے ساتھ گمراہی کا ہی ارادہ کر دیتا ہے، ان کو کوئی راہ دکھلانے والا نہیں ہوتا. اللہ پاک فرماتا ہے اگر اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو تو میں تم کو نہ میری نصیحت تم کو فائدہ دے گی، نہ خیر خواہی تمہیں فائدہ دے گی، بلکہ وہی تم سب کا پروردگار ہے. بولے ہوا ربکم، وہی تم سب کا پروردگار ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے. یہ بات انسان بھول جاتا ہے. اسی لیے نصیحت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو
پہلے یعنی دنیا جب سے بنی تھی نئے، یعنی مطلب جب نوح علیہ السلام کا دور کب تھا؟ آدم علیہ السلام کے فوری بعد. تو دنیا جب نئی نئی بنی تھی، جب اس وقت سے یہی بات کی پکار ہو رہی کہ تم سب کا پروردگار وہی ہے، اللہ ہے تم سب کا پروردگار، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ بات یاد رکھو، تم خود سے پیدا نہیں ہوئے، خود سے مرو گے نہیں، بلکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی تمہیں موت دے گا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا. کہاں سے آئے میری بہنوں؟ میں اور آپ کہاں سے آئی؟ اللہ کے پاس سے آئی ہیں. کہاں سے آئی ہیں میں اور آپ؟ اللہ کے پاس سے آئے ہیں. اور جانا کہاں ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے. ہم سب اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے. هو ربکم وإلیہ ترجعون ام یقولون افتراہ. بولے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گڑھ لیا؟ یعنی نوح علیہ السلام کو بولتے تھے کہ تم ہی گڑھ لے کے لا لیے، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بولتے تھے یہ لوگ کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ، اے نبی تم اس کو لکھ لیے، بولتے تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گڑھ لیا ہے؟ تو جواب دے دے. یعنی نبیوں کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم جواب دے دو. خود انہیں کہو، ان سے کہہ دو ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. بولے کہ جواب تم ان کو جواب دے گو، اگر میں جواب دے دو یہ اس بات کا کہ اگر میں نے اسے گڑھ لیا ہوتا تو میرا گناہ مجھ پر ہے، اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کہہ رہے ہو، جو تم کر رہے ہو نا وہ گناہوں سے میں بری ہوں. یعنی نوح علیہ السلام، اب یہ دیکھیے دو بھی کامن ہیں، یا تو یہ بات نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہی، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قوم سے کہیں. تو دو بھی مفسرین نے دو بھی تفسیر کی ہے کہ یہ بیان نوح علیہ السلام نے اپنے یعنی کیا کہتے ہیں کہ قوم سے کیا تھا یہ کلام، لاسٹ کی یہ جو آیت ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا. ایسے نہیں کہ مطلب قرآن نوح علیہ السلام پر یہ الفاظ نازل نہیں ہوئے، بلکہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو اللہ کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا تھا. تو ٹھیک ہے، وہ جب ہوا تھا انہوں نے وہ اگزامپل دیا، تو ظاہری بات ہے جب مکے والے بھی ان کے سامنے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے سمجھا ہی ہوگا مکے والوں کو بھی بٹھا کر کہ دیکھو وہ زمانے میں نوح علیہ السلام کی قوم نے اس طرح سے کیا تھا، تو ان کو اللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ جواب دو. تو آج بھی 1400 سال یعنی 100 سال گزر گئے تھے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب ہم جو پہنچے ہیں 1400 سال پہلے، تو 1400 سال تک گزرے ہیں. تو یہ 1400 سال پہلے کی بات آج بھی ہمیں بتائی جا رہی ہے. تو آج بھی ہمیں منوعن یقین کرنا ہے کہ کفار و مشرکین تک یہ باتیں ہمیں پہنچانی ہیں، یہ بات پہنچانی ہے. اور ان لوگوں کا یہ خیال رہتا کہ مطلب یہاں ان کی قرآن کے بارے میں انہیں نہیں پتا ہوتا. آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن ہم لوگ لکھ لیے، نعوذ باللہ. نہیں، ان کو ہمیں بتلانا ہے. جیسے نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قوم کو بتایا کہ دیکھو اگر میں اسے گڑھ لیا ہوتا تو پھر اس کا گناہ مجھ پر ہے، اور تمہارے گناہ جو ہیں ان سے میں بری ہوں جو تم کر رہے. یعنی ان کا جو گناہ ہے اس کی سزا ان کو ملے گی. اب بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں تمہاری طرف سے ہوا، تو ٹھیک ہے، اگر میری طرف سے تو میرے کو گناہ ہوگا، لیکن تم کیوں گناہ کما رہے ہو؟ تم تو اللہ کی بات مانو. اکثر ایسا ہوتا ہے. دیکھیے میری بہنوں، یہ بات یعنی بہت بہت ضروری ہے سمجھنی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز پر بندہ عمل نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے، دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں. وہ عمل والی بات نہیں لے گا، عمل والی بات نہیں لے گا. اگر فار ایگزامپل ایک سمپل ایگزامپل دے کر آپ کو بتاؤں، آپ کو انبیاء والا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے نا، ضرور. یعنی اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے آپ کو. یہ انبیاء والا کام ہے، الحمدللہ الحمدللہ، جو اللہ نے ہمیں سونپا ہے. یہ نبیوں کا کام، نبیوں کا کام اللہ نے آپ کو اور ہمیں سونپا ہے. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے ہیں؟ نہیں آنے والے ہیں. تو امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا کیا، کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو.
یعنی بہترین امت، خیر امت کہا ہمیں، کیوں کہا؟ کیونکہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تامرون بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں، تنہون عن المنکر برائی سے روکتے ہیں، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ 3 کوالٹیز ہیں، اسی لیے تو اللہ نے ہمیں خیر امت کہا ہے. تو یہ خیر امت ہیں ہم، الحمدللہ اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے. تو پھر ہمارا منصب بھی ہم سنبھالیں. کیا ہے منصب ہمارا؟ کہ اللہ کے دین کو پہنچانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ پر ایمان لانا. یہ 3 چیزیں خیر کی اللہ نے ہم پر نوازشیں کی. تو ہمیں نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے. تو دیکھیں میری بہنوں، جب ہم یہ دین والا کام کریں گے، یہ دین والا کام کریں گے، تو آپ کو آبجیکشن 101% ہوگا اپنے خاندان والوں کی طرف سے یا پھر اپنے دوست احباب، کوئی تو بھی بولیں گے آپ کو. کیا بولیں گے؟ آپ کی دوسرے گناہ جو ان کو معلوم ہے وہ یاد دلائیں گے آپ کو. تم کون سے اچھے تھے پہلے سے، تم ایسے نہیں کرے تھے کیا، ویسے نہیں کرے تھے کیا. تو اب یہاں پہ پیغمبر کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھو ان رسولوں کو بول رہے ہیں کہ دیکھو تم ان کو بول دو جو میں کر لیا تو میرے اوپر آئیں گا گناہ، تم میرے گناہوں کی کیوں فکر کر رہی؟ کیونکہ میں وانا بری مما تجرمون، جو جرم تم کر رہے ہو اس سے تو میں بری ہوں. یعنی ولا تزرو وازرتن وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا میری بہنوں کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو انہیں صاف یہ کہہ دیں کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے. تمہارے گناہوں کا بوجھ میں اٹھانے والی نہیں ہوں، میرے کچھ گناہ ہیں تو وہ بوجھ تم اٹھانے والے نہیں ہو، تم ذمہ دار نہیں ہو اس کے. میرا گناہ مجھ ہی پر ہے اور میں تمہارے گناہوں سے بری ہوں. تو یہ دوسرے اقوام کا ایک قوم نوح کی ایک مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتلائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مثالوں کو سمجھنے والے بنائے اور ان مثالوں کے حساب سے ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.